بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے جن ہے کہ جن کیا واقعیت رکھتی ہے یا نہیں۔ جن جو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، کیا وہ واقعیت رکھتی ہے یا بشر کی قوہ تخیل نے اسے بنایا ہے۔ جس طرح بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ انسان کی قوہ خیال ہے کہ جو اس قسم کی چیزیں بناتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا جن واقعیت رکھتا ہے یا نہیں، یا جن مخلوق ہے یا نہیں۔ اچھا، ہماری بحث جن کے متعلق اس وجہ سے ہے کہ چونکہ فصوص الحکم کی فص حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کے متعلق تھی، تو سلیمان وہ نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے پوری کائنات تسخیر کی تھی، جس میں جن و انس سارے ان کے لیے کام کرتے تھے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں جو بناتے تھے، وہ جنات میں سے وہ جو مرد جنہیں دیو کا نام دیا جاتا ہے، دیو کہا جاتا ہے، تو دیو ان کے لیے کام انجام دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے سوال اٹھا تھا کہ جن کیا چیز ہے، جن آیا کوئی واقعیت رکھتی ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم جو بحث کریں گے اس عنوان کے متعلق، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہماری یہ بحث ایک عمومی اور وسیع بحث ہو۔ وسیع اور عمومی اس جاتے کہ ہم یہ بیان کریں گے کہ اس کے متعلق قرآن کا کیا نظریہ ہے، روایات پیغمبر اور ائمہ اہل البیت کا کیا نظریہ ہے، اور فلاسفہ و متکلمین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ہم ایک اس کی جو ہمہ گیر بحث ہوگی، وہ گفتگو آج کی نشست میں کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ جن کا معنی کیا ہے، لغت میں جن کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جن کا لغت میں معنی پنہان اور پوشیدہ چیز کو جن کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی مشتقات اس الفاظ کے جتنے بھی مشتقات ہیں، سارے استتار، پنہان اور پوشیدگی پہ دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جنت، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جنت اور جہنم کو قرار دیا ہے۔ جیم کے فتح کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ جنت پڑھنا، تو جنت کہتے ہیں کہ اسے جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انسانی حواس سے پوشیدہ شے ہے، اس وجہ سے اسے جنت کہا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جنہ فعل جب ہم بنائیں گے، جنہ اللیل، تو کہتے ہیں کہ جب رات چھا جائے، جنہ یعنی پوشیدہ، مستور، یعنی ایک روشنی کو جو ڈھانپ دیتی ہے، اس کو جنہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ راغب اصفہانی نے بھی یہی لکھا، اور ابن اسیر نے بھی، کہ جن چونکہ انسانوں کی آنکھوں سے اور انسانوں کی دید سے مخفی اور پوشیدہ چیز ہے، اس وجہ سے اسے جن کہا جاتا ہے۔ اور اسی جن سے پھر جنین، جب ہم کہتے ہیں بچہ جو ماں کے رحم اور شکم مادر میں ہوتا ہے، تو وہ شکم مادر میں بچہ مخفی اور پنہان ہوتا ہے، ہماری آنکھیں اسے نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے
وہ بچہ جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور ماں کے شکم میں ہوتا ہے اسے بھی جنین کہا جاتا ہے۔ جنین اس کے مادہ کی وجہ سے کہ مادہ یعنی پوشیدگی اور پنہان چیز پہ اس کی دلالت ہوتی ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ قرآن میں قلب جسے ہم دل کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ قلب کو جنان، اچھا جنان کیوں کہا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ قلب ہم ظاہر نہیں ہے بلکہ ہمارے ظاہری حواس سے پنہان اور پوشیدہ ہے، اس وجہ سے قلب کو جنان کہا جاتا ہے، جنان۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس کے سارے یا جنہ، ایک عربی میں اصطلاح جنت، جنہ کا مطلب ہوتا ہے سپر، جنگجو جو ایک ڈھال بناتا ہے، ایک سپر جو ہوتی ہے اس کو کیوں جنہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ سپر وہ صاحب سپر کو اور مخفی کر دیتی ہے، اسے ڈھانپ دیتی ہے، اسے پنہان کر دیتی ہے، اس وجہ سے سپر کو بھی جنہ کہا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اسفانی، ترہی، یہ ابن اسیر، علامہ مجلسی، ابن مزوی، سب نے اسی طرح کے الفاظ کیا ہے ذکر کیے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم وہ اپنا ادھر چلے جائے، بہت گرمی ہو رہی ہے۔ یہ اپنا کائنڈلی میوٹ کر دیں، اپنا مائک میوٹ کر دیں کائنڈلی۔ یہ لفظ فرشتوں کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے، پری اور دیووں کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ فرشتے بھی ایک نامرئی مخلوق ہے، دکھائی نہ دینے والی مخلوق ہے، پریوں بھی اسی طرح سے ہے۔ اچھا پھر اسی جنہ سے مجنون کو کیوں مجنون کہا جاتا ہے؟ مجنون اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی عقل اس سے پنہان ہو گئی ہے، پنہان اور پوشیدہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے اسے مجنون کہا جاتا ہے۔ اچھا پھر قرآن میں ہے خلقنا جان، انا خلقنا الجان، قرآن میں ایک آیت ہے جان، لفظ جان آیا ہے، تو کہتے ہیں جان بھی ایک جن کی ایک نوع اور ایک قسم ہے، یا ایک سانپ جو سفید سانپ ہوتا ہے جو گھروں میں زہریلا نہیں ہوتا، اس کو بھی جان کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی تسمیہ اور اس وجہ بھی وہی ہے کہ یہ بھی مخفی ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ تو یہ اس کا ایک اصطلاحی لغوی معنی کہ جن کا لغوی کیا، جتنے بھی اشتقاقات مشتقات تھے وہ ہم نے بیان کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ جن کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن میں 16 صورتوں میں جن کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ اچھا جن کے متعلق 16 صورتوں میں گفتگو ہوئی ہے، تو کہتے ہیں 3 قسم کے جن کے بارے میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، الجن، جان، الجنہ، جنہ، اس طرح۔ تو کہتے ہیں کہ اب جن کا جو لفظ ہے یہ 22 بار قرآن میں آیا ہے، جان کا جو لفظ ہے وہ 7 بار آیا ہے، اور جنہ جو ہے وہ 3 بار آیا ہے۔ تو یعنی مجموعاً دیکھا جائے تو یہ 32 آیتوں میں یہ چیز آئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان 32 آیتوں میں 17 آیتوں میں جن کو انسان کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو جن اور انس کو ساتھ اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، اور پھر پوری سورت ایک قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے نام سے مختص قرار دے دی۔
تو کہتے ہیں کہ یہ اتنی آیات اور ایک پوری کی پوری سورہ کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اور قرآن میں یہ موضوع کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ بس قرآنی آیات اور روایات سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جن اور شیطان، یہ بھی ہم ذکر کریں گے کہ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک توہم ہو یا کوئی خیال لینے گڑا ہو، بلکہ یہ ایک واقعیت، ایک مسلم امر ہے کہ جو ادیان الہی میں بھی، قرآن میں بھی، ادیان الہی میں بھی اور بہت ساری اس میں روایتوں میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود ایک مسلم چیز ہے۔ یہ تیسرا ٹاپک کہ خلقت، جن کی خلقت کس طرح ہوگی، جن کی خلقت کے متعلق گفتگو ہوتی۔ کہتے ہیں کہ عالم آفرینش، جسے ہم عالم تخلیق، یہ مخلوقات جہاں سے خلقت آغاز ہوا ہے، عالم تخلیق میں ایک محسوسات ہیں، جس طرح ہم محسوس ہیں چیزیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جو موجودات غیر محسوس ہیں، ان کا وجود ہے، غیر محسوس وجود رکھتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وجود ہے لیکن ہمارے لیے عادتاً وہ حصی طور پہ قابل درک نہیں ہے، ہم اسی لحاظ سے ان کو درک نہیں کر سکتے، لیکن ان کا وجود مسلم ہے، وجود مسلم ہے، لیکن ہم اپنی آواز سے انہیں درک نہیں کر سکتے۔ جس طرح روح ہے، روح موجود ہے لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے، اپنی ادراک حصی سے اسے درک نہیں کر سکتے۔ ملائکہ وہ بھی اسی طرح ہے، وجود مسلم ہے، واقعیت ہے، لیکن ہم درک نہیں کر سکتے۔ جن بھی اسی طرح ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن کی خلقت کے بارے میں کچھ اس طرح ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ سموم کہتے ہیں کہ وہ ایک سخت ہوا جو آندھی چلتی ہے کہ جس کا اثر بہت زہریلا ہوتا ہے، اس کا یہ راغب اصفہانی نے بھی اس کا معنی اسی طرح کیا۔ سموم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اتنی ہوا تیزی سے جب آتی ہے تو بدنوں کے اندر رسوخ کر جاتی ہے، اس وجہ سے من نار السموم کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ مارج ایک جگہ پہ کہا کہ اس پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو آگ سے خلق کیا، پھر اس میں فرمایا خلق الجان من مارج من نار۔ مارج کہتے ہیں کہ وہ شعلہ، خالص شعلہ، وہ آگ کا خالص شعلہ کہ جو دھوئیں کے بغیر ہوتا ہے، اس کو مارج کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ صاحب تفسیر روح البیان وہ لکھتے ہیں، علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ مارج وہ آگ ہے جو مخلوط ہوتی ہے ہوا سے، اس کو ہوائے مشتعل بھی کہتے ہیں، مشتعل ہوا یعنی ہوائے مشتعل یا وہ آگ جو ہوا کے ساتھ مخلوط ہوتی ہے۔ بس جان کہتے ہیں کہ جن کہتے ہیں کہ جن کی خلقت آگ اور ہوا سے ہے، آگ اور ہوا سے، جس طرح آدم کی خلقت دو عناصر میں سے دو عنصر پانی اور خاک سے ہے، آدم کی خلقت، انسان کی خلقت پانی اور خاک سے ہے، جن کی خلقت آگ اور ہوا سے ہے۔ تو اس وجہ سے جب پانی اور آگ مخلوط ہوتے ہیں تو اسے تین کہا جاتا ہے، اور ہوا جب
آگ سے مخلوط ہوتی ہے تو اسے مارج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ صاحب تفسیر البیان دیتے ہیں. اچھا کہتے ہیں کہ اچھا اس ان دو تین آیتوں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا پچھلی آیت میں بل جان خلقناہ من قبل، جن کو ہم نے خلق کیا ہے انسان سے پہلے. تو ایک نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے ان آیات سے، سورہ حجر کی آیت نمبر 26 اور 27 سے، کہ زمانے کے اعتبار سے جن کی خلقت تقدم زمانی رکھتی ہے انسان کی خلقت پر، اور یہ کتنی مدت ہے اس کے متعلق کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ کتنا عرصہ پہلے جنوں کی خلقت ہوئی تھی. تو بس ایک نقطہ یہ سمجھ میں آ گیا، دو نقطے یہاں سے سمجھ میں آ گئے کہ انسان کی خلقت کیا کہتے ہیں مٹی اور پانی سے، جن کی خلقت آگ اور ہوا سے. یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ ان دو آیتوں سے یہ سمجھ میں آیا کہ جن کی خلقت انسان سے پہلے تھی اور انسان کی خلقت بعد میں ہے، تقدم زمانی ہے جن کا. اب یہ کتنا زمانہ کتنا عرصہ پہلے ہوا ہے اس کے متعلق کوئی معتبر دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ کتنا عرصہ جنوں کی خلقت انسانوں کی خلقت سے پہلے ہوئی تھی. اچھا تیسری چیز جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ جن بھی انسانوں کی طرح ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر دو جہتیں پائی جاتی ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ انسان کیا کہتے ہیں مٹی سے اور جن آگ سے ہے، لیکن انسان روح رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب خلق کیا مٹی سے تو پھر فرمایا کہ ہم نے پھر ونفخت فیہ من روحی، تو کہتے ہیں روح اللہ نے انسان کے اندر روح اپنی روح بھیجی یا روح پھونکی. جس طرح انسان روح رکھتا ہے کہتے ہیں جن بھی روح رکھتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کے اندر ہے کہ جب روح ایک کام کرانا چاہتی ہے بدن سے تو بدن اور جسم وہ خاص شرائط میں جب ہوتا ہے تو تب وہ فعالیت اور ایکٹیویٹی انجام دیتا ہے. کہتے ہیں کہ ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ جن مرکب، ملا صدرہ کا نظریہ یہ ہے کہ جن کے دو وجود ہیں، جن کے دو وجود، جن مرکب ہے ایک وجود سے جو اس کا اس جہان حصی میں اس کا وجود ہے، دوسرا اس کا وجود جہان غیب میں ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر وہ تمثل، اس کا بھی تمثل ہوتا ہے جسم میں. اب یہ ہے کہ جس جسم میں بھی آئے وہ متمثل ہوتا ہے اس جسم میں. تو یہ ملا صدرہ کا اپنا نظریہ، ملا صدرہ کا نظریہ ہے کہ جن کے دو وجود ہیں، جن کا ایک وجود جہان غیب میں ہے، دوسرا وجود جہان محسوس، جہان حس میں ہے. تو کہتے ہیں کہ اب اس کے متعلق قرآنی آیات میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جان کا لفظ استعمال کیا ہے، قرآنی آیات میں انسان کے مقابلے میں جن اور بعض مقامات میں اللہ تعالیٰ نے جان لفظ استعمال کیا ہے. تو کہتے ہیں آیا جان وہی جن ہے یا کچھ اور چیز ہے؟ اس کے متعلق بھی کچھ اقوال ہیں. ابن عباس کا نظریہ یہ ہے کہ جان وہ باپ ہے جنوں کا، جس طرح حضرت آدم انسانوں کے باپ ہیں ویسے جان جنوں کا باپ ہے. یہ ابن عباس کا یہ نظریہ ہے. یہ تبرسی میں ایک حدیث نقل ہوا ہے، اس سے انہوں نے لیا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ جان ابلیس کی نسل سے ہے، ابلیس کی نسل سے، اور جن کی ایک خاص قسم اور نوع کو جان کہا جاتا ہے. یہ دوسرا نظریہ، یہ راغب اصفہانی نے اس طرح اس کو لکھا.
اور فخر رازی کا نظریہ یہ ہے کہ جان وہی ابلیس ہے، جان وہی ابلیس ہے جو کہ قرآن میں ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب ہم آیات قرآنی کو دیکھتے ہیں تو ان آیات قرآنی میں بسا اوقات یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جن اور جان ایک چیز ہے، جن اور جان ایک چیز ہے۔ بال آیات میں خلقت جان کی طرف اشارہ ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہی جان کی جب خلقت کی طرف اشارہ ہوا ہے تو یہ وہی خلقت ہے جو انسان کے مقابلے میں جن کی خلقت ہے، اسی کی طرف اشارہ۔ کہتے ہیں بعض مفسرین جس طرح علامہ طباطبائی صاحب ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایک خلقت جن اور خلقت جان، ان کے درمیان ایک قسم کا خاص ارتباط ہے کہ جان کو جن یا جن کی انواع میں سے ایک نو سمجھا جائے، جان کو یا وہی جن یا جن کی انواع میں سے ایک نو سمجھا جائے۔ جس طرح مختلف ایک جنس کی بہت ساری انواع ہیں، حیوان کی جنس ہے، اس کی ایک نو انسان ہے، ایک نو گھوڑے ہیں، ایک نو مثلا دوسرے حیوان ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، بیڑ بکریاں ہیں، یہ سارے حیوان ہیں، تو یہ انواع ہیں مختلف۔ تو کہتے ہیں جن جان کیا ہے، وہ جن کی انواع میں سے ایک نو ہے۔ یہ اس کے بارے میں مختلف نظریہ۔ اب اگلی جو بات ہے وہ اس طرح ہے کہ اگلا نقطہ کہ جن کیا ابلیس کیا جن تھا یا فرشتہ تھا؟ ایک بحث کہ ابلیس کیا جن تھا یا فرشتہ۔ ابلیس کہتے ہیں اسم ہے، ایک نام ہے، خاص نام ہے، اور یہ قرآن میں 11 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ ابلیس کہتے ہیں مشتق ہے بالاسا بے لام سین، بالا سے، غیر منصرف، عربی میں سے کہتے ہیں، عربی گرامر میں غیر منصرف ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ متمرد، سرکش اور شیطانوں کے رئیس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ شیطانوں کا جو بڑا گرو گھنٹال ہے وہ ابلیس ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ روح البیان تفسیر میں کچھ اس طرح ہے کہ ابلیس کو ابلیس اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو۔ اور اسی طرح ایک روایت امام رضا علیہ السلام سے بھی معانی الاخبار میں ذکر کی گئی ہے کہ شیطان چونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا، نا امید ہوا اللہ کی رحمت سے، تو اس وجہ سے اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس بالاسا کا معنی ہی اللہ کی رحمت سے محروم اور مایوس ہو۔ تو کہتے ہیں کہ آیا ابلیس جن تھا یا ملک؟ اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مثلا قرآن کی یہ آیت، بعض کہتے ہیں کہ مفسرین کی ابلیس ملائکہ میں سے تھے۔ اللہ نے فرمایا فسجدوا ابلیس، فسجدوا سب ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس میں نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس بھی ملائکہ میں سے تھا۔ کان من الجن، جب سجدہ نہیں کیا تو ہو گیا جنوں، پھر اللہ نے انہیں جن بنا دیا۔ یہ پھر ترجمہ کانا عربی گرامر میں کانا بمانا سارا کہتے ہیں کہ ہو جانا کے معنی میں استعمال۔ بعض کہتے ہیں نہیں، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں سجدہ کیا۔ کیوں؟ کانا من الجن، وہ جنوں میں تھا، اس طرح ترجمہ کرتے ہیں۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ابلیس ملائکہ میں سے تھا، فسجدوا سب نے سجدہ کیا ملائکہ نے الا ابلیس، مگر ابلیس میں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا۔ کان من الجن، جب سجدہ نہیں کیا تو ہو گیا جنوں میں سے، تو پھر جن بن گیا۔ یہ ایک اس طرح کا یعنی ماننا، یعنی اس نے سجدے کر نہیں کیا، اللہ کے گناہ کا ارتکاب کیا تو جن بن گیا۔
یہ اس طرح کی کہتے ہیں تفسیر بیضاوی میں بڑی مشہور تفسیر ہے اہل سنت کی، تفسیر البیضاوی، اس میں یہ چیز ذکر ہے۔ اچھا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ابلیس ملائکہ میں نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا۔ علامہ طباطبائی، فخر رازی، تبرسی، یہ اس قسم کے قطب الدین راوندی، یہ سارے کے لوگ اسی رائے کے قائل تھے۔ تو بہرحال تو کہتے ہیں اس کے بارے میں بہرحال بحث ہے کہ ایک فرشتوں میں سے تھا یا جن میں سے۔ امام فخر رازی وہ فرماتے ہیں کہ فرشتہ بھی لغت کے اعتبار سے جن ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے کو بھی لغت میں جن کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے لغت میں معنی یہ کیا کہ جو دکھائی نہ دینے والی چیز کو جن کہا جاتا ہے، اور فرشتے بھی دکھائی نہ دینے والی چیز ہیں، تو اس وجہ سے وہ جن کا لفظ بھی ان کے اوپر اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ لیکن لغت میں ملائکہ کو جن کہا جا سکتا ہے، لیکن عرف کے اعتبار سے جن غیر ملائکہ کے ساتھ سازگار ہے۔ یہ علامہ فخر رازی۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ ابلیس کی اولاد و ذریت ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، جن تھا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نہیں، یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ابلیس کی ذریت اور اولاد آئے، اور فرشتوں کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، بس وہ فرشتہ نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن میں کیوں ابلیس اور ان کی اولاد نے، کہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کو تم کیوں دوست رکھتے ہو؟ یہ قرآن کی سورہ کاف کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابلیس وہ آگ سے تھا، ابلیس آگ سے ہے، اور ملائکہ جن سے نور سے ہے۔ نور اور نار آپس میں متضاد چیزیں ہیں، تو لہذا وہ ملائکہ میں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ علامہ مجلسی ذکر کرتے ہیں۔ چوتھا نقطہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ ملائکہ اور رسولان الہی سب معصوم، سورہ انبیاء، فاتر، سورہ تحریم میں یہ چیز موجود ہے۔ اور جب ابلیس گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے۔ جب معصوم نہیں ہے تو وہ ملائکہ نہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے غلطی اور گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ بعض احادیث میں یہ ہے کہ ابلیس اصلا جن تھا، جس طرح کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمون سے فرمایا تھا کہ تیرے دشمن جنوں انس میں سے ہر وقت تمہارے تعاقب میں رہتے ہیں اور تمہارے ساتھ برسرے پیکار ہیں جب تک تم میرے دین پر ہو۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن جو جنوں میں سے جو دشمن ہیں وہ ابلیس اور اس کے سپاہی ہیں، تو اس کا مطلب تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک بات امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ملائکہ یہ فکر کرتے تھے کہ شیطان ان میں سے آئے۔ ملائکہ کے ذہن میں یہ تھا کہ ملائکہ اس طرح سمجھتے تھے کہ شیطان انہی میں سے ہے، دارعلی کہ وہ جن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، لیکن اس نے اپنے جب تک باطن کو ظاہر نہیں کیا تھا، یہ ملائکہ اسے کیا کہتے ہیں ملک سمجھتے تھے۔ ملائکہ جن کو یعنی ملائکہ انہیں ملک سمجھتے تھے جب تک اس نے باطنی جو خباثت تھی اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ پھر جب تک اس نے نہیں کہا کہ پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ اوپر کی طرف جب شعلے بلند ہوتے ہیں تو آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ کو فضیلت ہے، خاک کو فضیلت نہیں ہے۔ یہ ایک بات تھی۔ اگلی بات یہ ہے کہ جن بھی مکلف ہیں،
مکلف یعنی اللہ تعالیٰ کی تکالیف الہی جو ذمہ داریاں ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ جو شریعت ہے، شریعت کے پیروکار ہیں، ان کے اوپر بھی ہے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کریں، نماز روزہ جتنے بھی دین کے احکام ہیں، جس طرح انسانوں کے اوپر بجا لانا واجب ہے ویسے ان کے اوپر بھی بجا لانا واجب ہے، جس طرح انسانوں کے اوپر حرام ہے ویسے جنوں کے اوپر بھی حرام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ جن بھی اسی وجہ سے ذکر کی، سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس کس نعمت کو، اے جن و انس تم اللہ کی کس کس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بپا ہونے کا وعدہ کیا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ تو انہی سے یہ پتہ چلتا ہے ان آیات سے کہ انسان جس طرح مکلف و مختار ہے ویسے ہی جن بھی مکلف و مختار ہے۔ اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میری عبادت کریں، میں نے جنوں کو بھی اس وجہ سے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ مخلوق اپنے آپ کو مقام ذلت اور عبودیت میں سمجھے اور اسے اپنا رب سمجھے، اور جس طرح اس کا ارادہ ہے ویسے ہی اپنے آپ کو اسی طرف ڈھالنے کی کوشش کرے، تسلیم مطلق ہو جائے اس ذات کے برابر۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہ ہے کہ جن کس طرح عبادت کرتے ہیں، آیا ان کی عبادت مسلمانوں کی، جن جو مسلمان ہیں ان کی عبادت ویسی ہے جیسے انسان مسلمان ہے عبادت انجام دیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اس کے متعلق کوئی ہمارے پاس خاص دلیل نہیں ہے کہ ان کی عبادت کس قسم کی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے جن کو انسان کے ہمراہ کافی آیات میں 17 آیات میں ذکر کیا ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح انسان اللہ کے اوامر کے مقابلے میں مکلف ہیں ویسے ہی کیا کہتے ہیں جن بھی مکلف ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کے اوپر پیغمبر بھی آئے، جنوں کے اوپر پیغمبر بھی آئے، جن اور انسان دونوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر آئے، اور ہمارے پیغمبر اسلام وہ جنوں کے گروہ کے بھی جنوں کے بھی پیغمبر ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب جنوں کے بھی وہی پیغمبر ہیں، ہمارے پیغمبر جس طرح ہمارے پیغمبر ہیں ویسے جنوں کے بھی پیغمبر ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی عبادت بھی انسانوں کی مانند ان کی خلقت اور عالم کے متناسب جو عبادت ہے ویسے ہی عبادت کے وہ مکلف ہیں۔ اب اگلا نقطہ یہ ہے کہ جنوں کے پیغمبر، جن کہتے ہیں جنوں کے پیغمبروں کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن انسانوں کی مانند ایک ایسا مخلوق ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کی صلاحیت دیا ہے کہ وہ دو راستوں میں سے ایک راستے کو منتخب کر سکے۔ تو کہتے ہیں کہ راہ صحیح کے انتخاب کے لیے جس طرح انسانوں پہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ویسے جنوں کو راہ راست اور ہدایت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنوں کے لیے بھی پیغمبر بھیجے۔ تو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہے گا جنوں انسوں کو، قرآن میں موجود ہے یا معاشر الجن والانس، اے جنوں انس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، سورہ نام کی آیت نمبر 130، کہ اے جنوں انس کے گروہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسل نہیں آئے تھے کہ جو تمہارے اوپر میری آیات کے قصے بیان کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ اس قسم کی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنہوں کے پاس شعور، قدرت شعور ہے اور اپنے اعمال کے مقابلے میں وہ ذمہ دار ہے۔ جب ذمہ دار ہیں تو جس طرح
جس طرح انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اور اوصیاء کو بھیجا، ویسے ہی جنوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اور اوصیاء کو بھیجا، تاکہ قیامت کے دن جب سوال و جواب ہو تو کوئی حجت ان کے اوپر، یعنی حجت ان کے اوپر تمام۔ تو کہتے ہیں بعض مفسرین کا عقیدہ یہ ہے کہ اس قسم کی آیات، یہ جو آیت ابھی پڑھی ہے کہ رسل منکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے، آئے جن و انس۔ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے، بعض مفسرین کا یہ عقیدہ ہے کہ جنوں کے پیغمبر بھی جن سے جن سے تھے، جن سے جن میں سے تھے، یعنی وہ بھی جن تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اور پیغمبروں کے جو جن انسانوں کے جو پیغمبر تھے وہ انسانوں کی اس سے تھے۔ یہ کیا کہتے ہیں، علامہ طباطبائی صاحب نے تفسیر میں بعض مفسرین کا عقیدہ یہ ذکر کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے، کہتے ہیں یہ آیت کا جو خطاب ہے جن و انس کو، یا معاشر الجن والانس، کہتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ کیا ہے کہ چونکہ غلبہ انسانوں کو ہے، تو اس وجہ سے جو الم یاتکم رسل منکم کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، مطلب یہ ہے کہ وہی پیغمبر جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، وہی پیغمبر اس زمانے میں جنوں کی ہدایت کے لیے بھی وہی پیغمبر تھے۔ یہ بعض لوگوں نے اس طرح کی کچھ وہ کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب اس میں آغا مکارم شیرازی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی آیات، سورہ جن والی آیت، ان سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں جن و انس کے لیے، کہ کوئی معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ اور رسول جو ہے ایک پیغمبر، وہی پیغمبر ہو جو انسانوں کا پیغمبر ہے، لیکن جنوں کے لیے بھی ایک کیا کہتے ہیں پیغمبر کی طرف سے جو نمائندہ جنوں کے اوپر ہے وہ جن سے جنات میں سے ہو۔ یعنی یہ آغا مکارم شیرازی صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہم قرآن اور تعلیمات اسلام سے اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کے لیے جو پیغمبر انسانوں کے لیے آئے تھے، جنات کے لیے بھی وہی پیغمبر ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبروں نے جنوں کا جو نمائندہ ہے وہ جن بنایا ہو، اپنا جو نمائندہ ہے جنوں کے اوپر وہ جن بنایا ہو۔ جس طرح حضرت علی علیہ السلام ایک دفعہ ممبر پہ کیا کہتے ہیں خطبہ دے رہے تھے، تو یکدم جو ہے نا اژدہا سامنے نمودار ہوا ہے، اژدہا۔ تو لوگ جو ہے نا وہ ڈر گئے، سارے جو لوگ بیٹھے تھے صحابہ مولا کے جو آگے تھے سننے والے، تو سارے ڈرے جب، تو مولا نے فرمایا کہ ڈرے نہیں، اسے آنے دے میری طرف۔ وہ آیا، اس نے کچھ وہ ایسے اس طرح کھڑا ہو گیا ممبر کے سامنے، مولا نے آگے سے کان لگایا اپنا، اس نے کوئی بات کی اور چلا گیا، وہیں پہ غائب ہو۔ مولا نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا تو مولا نے فرمایا کہ یہ جنوں کا نمائندہ تھا، جنوں کا نمائندہ تھا۔ ایک مسئلہ درپیش ہوا ہے جنات میں سے کہ جس کے راہ حل کے لیے یہ میرے پاس آیا، تو میں نے اسے اس مسئلے کا راہ حل بیان کیا۔ تو اس قسم کی روایات، واقعات، روایات، احادیث سے آغا مکارم صاحب فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ پیغمبر وہی پیغمبر ہو جو انسانوں کے لیے پیغمبر ہے، جس طرح ہمارے پیغمبر انسانوں کے بھی پیغمبر ہیں، جنات کے بھی پیغمبر ہیں، لیکن جنات کے اوپر جو پیغمبر کا نمائندہ ہو وہ جن ہو، یہ ممکن ہے۔ تو اس قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں وہ بیان کیے۔ اب یہ ہے کہ ان کے اندر، جنات کے اندر کفر و ایمان کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، ویسے
جن بھی مومن بھی ہیں کافر. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو اختیار دیا ہے, دو راستوں میں سے ایک راستہ انتخاب کرنے کا اختیار دیا ہے, تو اختیار میں وہ مومن بھی ہو سکتا ہے اور کافر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. جنات کی ایک وہ چیز قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سنا, جنات کے گروہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو سنا تو جو ایک رشد کی طرف ہدایت کر رہا تھا تو ہم اس پہ ایمان لائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانا نہ لانا ان کے اختیار میں ہے. تو لہذا کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر جنات اور انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے. جس طرح انسان عاقل ہیں ویسے ہی جن بھی عاقل ہیں, لیکن جنوں کی عقل جو ہے نا وہ ان کی خلقت کے ساتھ متناسب ہے. انسانوں کی عقل اور انسانوں کا عاقل ہونا وہ ایک طرح ہے, انسانوں کی خلقت کو مد نظر رکھ کر ہے, اور جنات کا عاقل ہونا وہ جنات کی خلقت کو مد نظر رکھ کر ہے. اب یہ ایک بات تھی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جنات جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ جنات میں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں, کافر جہنم میں جائیں گے, مومن جنت میں جائیں گے. جس طرح مثال کے طور پہ امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ بڑا گروہ آیا تھا رود عاشورہ, بہت ساری روایتوں میں ہے کہ گروہ آیا جنات, جا مولا نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا, کوئی میری مدد کر سکتا ہے اس وقت, انسانوں کو جب خطاب. تو ایک جنوں کا گروہ آیا, وہ جو ظافر جن کہتے ہیں کہ جس گروہ کا سردار. تو مولا نے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم 1 منٹ میں پورا لشکر ختم کر دیتے ہیں یزید کا. مولا نے فرمایا نہیں, مجھے تمہاری کمک کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے, مجھے انسانوں کو میرا خطاب تھا. تو یہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے مولا کی دعوت پہ لبیک کہا. تو جس طرح لبیک کہہ کے ایمان لاتے ہیں ویسے ہی ان کو اختیار ہے کہ وہ کافر بن جائیں, نہ مانے ایک چیز کو. تو مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں. اب اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ تولید مثل کس طرح کرتے ہیں, ان میں نر بھی ہوتے ہیں مادہ بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم جب دیکھتے ہیں تو قرآن میں مسئلہ زوجیت جو ایک عمومی طور پہ پیش کیا گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات میں زوجیت برقرار ہے. ٹھیک ہے, تو چونکہ جن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے تو لہذا جنوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہے. نر اور مادہ جب ہیں تو وہ ان میں تناسل, توالد اور تولید مثل کا بھی یعنی یہ بھی توالد و تناسل بھی کرتے ہیں نر و مادہ. اس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کل شیء خلقنا زوجین, ہر شے سے ہم نے 2 زوج و زوجہ کو قرار دیا. ہر شے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق, چاہے جن ہے چاہے انسان ہے چاہے حیوانات ہیں, جو بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تولید مثل بھی کرتے ہیں. یہ راغب اصفہانی وہ ایک چیز زوج کے متعلق, لفظ زوج کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ زوج جس طرح نر و مادہ حیوانات میں زوج کہلاتا ہے ویسے غیر حیوانات میں بھی وہ زوج کہلاتا ہے. جس طرح اللہ نے خلقنا زوجین کا معنی بیان کیا. تو پس تمام موجودات عالم زوج ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب زوج ہیں تو ان کے اندر زوج و زوجہ کی جب ترکیب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جن کے اندر نر اور مادہ. جب نر اور مادہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نر اور مادہ جب ہے تو توالد اور تناسل کا سلسلہ بھی ان میں ہے. کیونکہ ان کا وجود عالم حس میں بھی. اب کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں تمام سے تو ملائکہ بھی ہے نا, ملائکہ وہ عقل مجرد ہے, عقل ملائکہ میں ان کا وجود حسی نہیں. تو کہتے ہیں کہ جن انہو کانا رجال من الانس یعوذون برجال من الجن, یہ قرآن میں ہے کہ جس طرح
انسانوں کے مرد اذیت دیتے ہیں ویسے جنات کے مرد بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح یعنی جنات کے مرد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات میں جب مرد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جنات میں عورتیں بھی ہیں. تو جنات پاس مرد بھی ہیں، جنات میں عورتیں بھی ہیں. پھر ایک اور قرآن کی آیت جب اللہ تعالیٰ بہشتی حوروں کے متعلق بیان کرتا ہے تو وہاں یہ فرماتا ہے لام یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنوں انس میں سے کسی نے ان کو مس نہیں کیا حوریوں کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توالد اور تناسل کا سلسلہ ان میں یہ چیز برقرار ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک چیز. اب دوسری چیز، جب یہ توالد اور تناسل کا سلسلہ ہے تو جب حیات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ممات بھی ہے، موت بھی، جنات مرتے بھی ہیں. حیات اور موت. تو حیات اور موت کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جنات کے بارے میں؟ تو کہتے ہیں جنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. قد خلت کا مطلب یہی ہے کہ جنوں کی امت جو پہلے ختم ہو گئی ہے، جیسے انسانوں کے گروہ تھے جو ختم ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن و انس کو جب اللہ نے ذکر کیا کہ جن و انس جو ختم ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات کے اوپر بھی موت واقع ہوتی ہے، جنات بھی مرتے ہیں. ایک اور آیت میں بھی ہے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 38 قالوا ادخلوا فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس فی النار کی بات ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ بس جس طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دیا ہے، زندگی کے ساتھ ایک موت دی ہے، ویسے ہی کہ کہتے ہیں جنات بھی ایک اجل معین رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب جنات بھی اجل معین رکھتے ہیں تو فرق ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا ہے تو اس جسم کی ایک حد اور اس کے اندر ایک محدودیت ہے کہ ایک خاص زمانے میں پہنچے گا یہ جسم وہ سیدھا ہونا شروع ہو جائے گا. جسم ہے تو جسم نہیں وہ سیدھا ہونا. لیکن بعض کہتے ہیں کہ چونکہ جنات موجودات مثالی اور فاقد جسم کا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر یہ فرسودگی اور یہ جو بڑھاپا یہ اس میں کام ہے. یعنی انسانوں کے اندر جلدی آ جاتی ہے یہ چیز، اور جنات کے اوپر چونکہ وہ فاقد جسم ہوتے ہیں تو لہٰذا ان کی زندگی بھی طولانی ہوتی ہے، ان کی زندگی بھی طولانی ہوتی ہے. یہ 1995 کی بات ہے کہ ہمارے ایک استاد تھے وہاں پہ قم میں، ہم سید تھے، وہ ان سے پڑھتے تھے ہم جو ہے نا قرآن کی تفسیر. انہوں نے فرمایا کہ یہ کچھ عرصہ پہلے ظافر جن کی وفات ہوئی ہے تو جو مجلس ان کے لیے ذکر وہ ان کی کیا کہتے ہیں ترہیم، مجلس ترہیم رکھی گئی تھی تو اس میں نے بھی شرکت کی تھی، استاد نے ہمیں بتایا تھا جو ہے. تو آپ دیکھیں ظافر جن کا ذکر ملتا ہے کہ کربلا میں بھی موجود، تو کتنی لمبی عمر. اچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ان کا جسم لطیف ہوتا ہے، یہ جسم نہیں ہے جو ہمارے، اس جسم میں اپنے اقتضاءات ہیں. ایک خاص زمانے میں جا کر یہ جوانی بڑھاپے میں بڑھاپا جلدی آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ جسم جلدی ختم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے 50 سال 60 سال 100 سال تک عمر کرتے ہیں. لیکن جنات کی عمر کیا ہے؟ وہ طولانی ہوتی ہے. ہاں ایک ان کے اوپر بحث ہے ابلیس کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب ابلیس نے کہا کہ میں تیری امت کو گمراہ کروں، تیری آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا تو پروردگار مجھے مہلت دے، مہلت الا وقت المعلوم. تو کہتے ہیں یہ امام مہدی کے ظہور تک ان کو مہلت دی گئی ہے. وقت المعلوم اور یوم یبعثون ان میں فرق ہے. یبعثون وہ قیامت کا دن ہے اور وقت معلوم امام مہدی کا ظہور. امام مہدی کے ظہور تک اس کو مہلت ہے. پھر یہ جن ابلیس امام مہدی کے پاس حاضر ہو، پھر وہ اس کا ذکر ملتا ہے کہ امام مہدی ان کے ساتھ
کیا کریں گے، یہ بھی ایک لمبا چیپٹر ہے وہاں پہ۔ اب علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ابلیس کی طولانی عمر کی قرآن میں گواہی دیا ہے کہ ابلیس نے عمر مانگی، اللہ نے فرمایا الی وقت المعلوم، اب الی وقت المعلوم امام مہدی کا ظہور، کتنا عرصہ ہو گیا آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا اور امام مہدی کے ظہور تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، یہ ایک پوچھا۔ اب یہ ہے کہ جنات کے مکان کیا ہے، جنات کہاں پہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنات کہاں پہ ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جنات کے مکان سے یعنی یہ ایک سوال ہے کہ کہاں حاضر ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کا حضور زمینوں میں بھی ہے، آسمانوں میں۔ آسمانوں کے اوپر وہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ قرآن کو سنتے تھے جنات، سورہ جن میں ہے انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہابا، کہ جب پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے تو اس وقت یہ قرآن میں جا کے نا آسمان پہ جا کے غیبی خبریں سنتے تھے، ساری چیزیں سن کے آ کے غیبی خبریں دیتے، تو پیغمبر کی بعثت سے وہ سلسلہ ان کا کہتے ہیں وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ایک تو ان کے اندر یہ صلاحیت ہے، دوسری صلاحیت ایک یعنی کہ یہ زمین میں حاضر ہیں اور آسمانوں میں بھی ان کا حضور ہو سکتا ہے۔ جس طرح پھر دوسری ایک چیز ہے کہ جس طرح ان کے زمین و آسمان میں اور کے استماع قرآن کرتے ہیں، خبریں وہ کرتے ہیں، تو ان کے اندر حرکت بھی، یہ صورت حرکت بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہ انسان یہاں سے اگر اسلام آباد جانا چاہے، اسلام آباد سے لاہور جانا چاہے تو زیادہ زیادہ جہاز پہ جائے گا تو آدھے گھنٹے 40 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ لیکن جن یہاں خود بیٹھے بیٹھے، وہ جب کہا تھا کالا عفریت من الجن، وہ عفریت نے کیا کہا تھا کہ میں اٹھنے بیٹھنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر سکتا ہوں، تخت بلقیس کو۔ تو ان کے اندر صورت انتقال اور صورت حرکت بہت تیز، یعنی منٹوں میں ایک کام انجام دیتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ بھی پڑھتے ہیں لوگ، وہ مرزا دبیر، جو انڈیا کے مرزا دبیر کا جو واقعہ ہے کہ جس میں وہ ایک بوٹی کی بیوی مریض تھی، تو ایک کسی حکیم نے ایک بوٹی تجویز کی تھی اور وہ پتہ نہیں کہاں سمندر کی کسی گہرائی میں تھی، تو ان کے پاس وہ بچے پڑھتے تھے۔ ایک نے کہا تھا میں آپ کو لا کے دیتا ہوں، اب یعنی میں کل لے آؤں گا۔ تو انہوں نے بڑا تعجب کیا، انہوں نے کہا بیٹا اس طرح نہیں ہے، آپ نہیں لا سکتے، وہ بہت سمندر کی فلاں۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں لے آؤں۔ تو دوسرے دن وہ لے آیا، تو پھر اس نے کہا، پوچھا تھا کہ آپ پھر انسان نہیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ میں ظافر جن کا ہوتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ ظافر جن کو وہ لے کے آیا تھا، اور ظافر جن نے سے مرزا دبیر نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کربلا میں جو آنکھوں دیکھ حال تھا وہ بتائیں۔ پھر اس کو لوگ اپنے ذاکر سارے ادھر ادھر کر کے اپنے مرچ مسالے لگا کے وہ پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کی بھی ایک بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جن ان قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جن کا حضور حاضر آسمان زمینوں میں جس طرح حضور ہے، ویسے آسمانوں میں بھی حاضر ہے۔ اب یہ ہے کہ جن کیا، جن کو دیکھ سکتے ہیں، جن کو دیکھنا، یہ آخری ٹاپک میرے خیال میں، وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ جنات کے بارے میں بحث زیادہ ہے، تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے یہ کہا کہ جنات جو جہان مادی میں انسانی آنکھوں سے پوشیدہ مخلوق ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کا مشاہدہ بھی اذن الہی سے امکان پذیر ہے۔ اس طرح کے صریح طور پر رویت جن کے متعلق اشارہ نہیں ہوا کہ آپ جنات کو دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن بعض آیات کے ظاہر کو جب دیکھا جائے تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن ہمیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب بنی آدم کو شیطان اور شیطان کے چیلوں سے کہا ہے کہ آپ ان سے ڈریں اور ان کی اتباع نہ کریں، تو فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترون، تمہیں دیکھتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔
یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو کہتے ہیں کہ جن جب قرآن کی نظر میں فرشتے کی طرح ایک نامرئی مخلوق ہے، نہ دکھائی دینے والی مخلوق ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ کبھی کبھار ممثل صورت میں قابل رویت ہو سکتی ہے، کسی جسم میں آ کے قابل رویت بن سکتی ہے، یعنی دیکھنے کے قابل بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح کے حضرت سلیمان نبی، جس طرح ہماری بحث ہے کہ قرآن میں ان کی داستان ذکر ہوئی ہے، اور جنات ان کی خدمت کے لیے آتے تھے، ان کی عمارتیں بڑے بڑے بلڈنگیں بناتے تھے، دیو پریاں اس طرح کے لوگ، عفریت من الجن، یہ سارا کا سارا قرآن میں کہا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جنس تجسم کر سکتا ہے، جن مختلف صورتوں میں اس کا تجسم ہو سکتا ہے. کیونکہ جن مثالی صورتوں میں سے ہے، لہذا اللہ کے اذن سے وہ مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے، چاہے انسانی شکل ہو چاہے حیوانات کی شکل. وہ ہے نا جنات جسم ناری سفلی یتشکل باشکال مختلفہ حتی الکلب والخنزیر. اس کے تمثل یہ ہے کہ جنس ایک ناری آگ کی مخلوق ہے، جس میں ناری ہے، جب بھی جسم ناریون سفلیون یتشکل باشکال، مختلف صورتوں میں آ سکتا ہے، مختلف شکلوں میں، حتی الکلب والخنزیر، کتے اور خنزیر کی شکل میں بھی شیطان آ سکتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں فرشتہ جسم نوریون علویون اشکال مختلفہ سوى الکلب والخنزیر، کلب و خنزیر کی صورت میں نہیں آ سکتا، بلکہ ایک نوری مخلوق ہے، وہ مختلف شکلوں میں اس کا تمثل بھی ہو سکتا ہے. یہاں سے ایک چیز کیا کہتے ہیں، جس طرح ملک فرشت حضرت مریم کے پاس بشری صورت میں آیا، پیغمبر کے پاس دویا قلبی کی صورت میں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشر کی صورت میں آئے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے. یہ کہتے ہیں کہ ویسے جن بھی متمثل ہو سکتا ہے. شیخ بہائی فرماتے ہیں کہ جن مختلف صورتوں میں سے آ سکتے ہیں اور دوسری صورت بن سکتے ہیں. جب جنات حضرت داؤد کے پاس حاضر ہوئے تھے اور انہیں خطاب پہ مطلع کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ کچھ صورتوں کے قالب میں آئے تھے. اس طرح حضرت جو بشارت دی تھی حضرت سلیمان کو بھی، یہ سارے کے سارے واقعات ہیں. تو اگرچہ اس کی ابھی بحث اور یعنی ہے اس کے متعلق کہ جو ہم انشاءاللہ اس بحث کو کر سکتے ہیں. تو اب کہتے ہیں کہ البتہ بعض یہ تبری اس کو ذکر کرتے ہیں کہ جنوں کی رویت انسان اپنی آنکھوں سے کر سکتا ہے. کب؟ جب انہوں نے سیر و سلوک کی ایک مرحلے کو عبور کیا ہو اور مانوی مقام پہ پہنچا ہو، تو جن کو آنکھوں سے، انسانی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک بحث تھی. اب اس کی جو جم بندی کرنی تھی، اس کے نتیجہ گیری ویسے جنات کے متعلق یہ بحث تھی. اب سوالات ہیں تو آپ نے جو قرآن شریف کی آیت کی تلاوت کی تھی، اس میں تو یہ ذکر تھا نا کہ یہ انسان اور جن جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے، یا انسانوں کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد پھر یہ جو روایتیں آپ بتا رہے ہیں، خاص طور پہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ آپ کے کوئی استاد صاحب تھے، وہ ظافر جن کی مجلس میں موجود تھے، یا یہ کہ ابھی آخر میں آپ نے یہ کہا کہ کوئی روایت ہے جنہوں نے قلم بند کی ہے کہ انسانی آنکھوں سے بھی ان کو دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ پھر کیسے؟ یہ تو دو تضاد کی باتیں ہو گئی نا. ایک طرف تو قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے کہ عام انسان ان سے نہیں تعلق پیدا کر سکتے، نہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ان سے مل سکتے ہیں. تو دوسری طرف یہ کہ یہ مولانا حضرات یا مختلف لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے دیکھ لیا، یا ہم کسی کی جنوں کی مجلس میں موجود تھے. نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہیں فرما رہا کہ انسان نہیں دیکھ سکتے.
وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جن کی حقیقت یہ ہے کہ جن ایک نامرئی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، نامرئی مخلوق ہے، جس طرح فرشتے نامرئی مخلوق ہیں، خود اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نامرئی ہے، لیکن کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دکھائی دے سکتا، بلکہ فرمایا کہ آپ باطنی آنکھوں سے، وہ مشاہدہ قلبی سے مجھے دیکھ سکتے ہیں باطن۔ یہ بھی جو استاد ہیں، جو بھی میں نے بات ذکر کیا ہے، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سیر و سلوک کے جس نے ایک مرحلے کو عبور کیا ہو وہ ان کو دیکھ سکتا ہے۔ آپ اس کی زندہ مثال قرآن میں خود حضرت سلیمان نبی کہ جب وہ جنات آتے تھے انسانوں کی شکل میں، دیو بڑے بڑے وہ پتھر اٹھا رہے ہوتے، عمارتیں بنا رہے ہوتے تھے، وہ سارے دیو تھے، جن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کہتے ہیں نا کہ ادل وقوع شے ادل دلیل علی امکان ہی، کسی شے کا وقوع واقع ہونا یہ سب سے بہترین مضبوط دلیل ہوتا ہے اس کے امکان پر، یہ چیز ممکن ہے، اس کے امکان پر سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ وہ چیز سامنے آ گئی ہے، واقع ہو گئی ہے۔ تو جنات اللہ نے دکھایا کہ جنات حقیقت میں نامرئی مخلوق ہے، لیکن جنات تو جب متمثل ہوتے ہیں، متمثل میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں۔ کیا مطلب جناب متمثل میں دیکھ سکتے ہیں؟ متمثل دیکھیں، متمثل ہوتا ہے کہ جسمی صورت، جسم کی صورت میں آتا ہے۔ اب آپ کو نہیں معلوم کہ یہ بندہ سامنے آیا، یہ انسان ہے، یہ مثال کے طور پہ ایک ایسا بندہ آ جائے کہ جو آپ نہیں پہچانتے، سامنے یکدم آ جائے، تو اگر آپ نے ایک مرحلہ سیر و سلوک کا کیا ہے تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جن، یہ انسان۔ جی ہاں، تو وہ تو وہی ہوا نا کہ وہ انسان یہ محسوس کر سکتا ہے جو کسی ایک بلند درجے پہ ہو، جیسے انبیاء ہیں یا رسل ہیں یا ہمارے جو ائمہ اطہار ہیں، جی وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے یہاں ایک عام طور پہ وہ ہے نا کہ جی فلانے صاحب ہیں، ان کے اوپر جن آ گئے، یا فلانی صاحبہ ہیں، ان کو جن آ گئے، انہوں نے ان سے عشق کر لیا، ان کے تعلقات میں انہوں نے مشکلات پیدا کر دیں۔ یہ جو ہمارے یہاں ہے، وہ فلانی جی بلی گھر میں آ گئی، وہ جن ہو سکتی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ آپ کی جو نوکرانی کام کرنے والی ہے اس کو بھی وہ جن نظر آ رہے ہیں بلی کی صورت میں۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا جی، وہ لوگ تو اس درجوں پہ نہیں ہے کہ جہاں وہ جنوں کو دیکھ سکیں۔ بالکل آپ کی بات یہ درست ہے کہ یہاں پہ تشخیص کون دے کہ یہ جن واقعا یہ جن ہیں یا نہیں ہیں۔ اب لوگ ہو سکتا ہے بیماری ہو، زیادہ تر یہی ہوتا ہے جو ہے نا، وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی دماغ کی بیماری ہوتی ہے، کوئی دوسری بیماری ہوتی ہے، لوگ انسان کہہ دیتے ہیں یہ۔ لیکن جس نے کہنا ہے کہ اس کے اندر جن نے حلول کیا، مثال کے طور پہ یا جو بھی ہے، تو اس کے جن یا متمثل ہوا ہے صورت میں بھی جو ہے نا، وہ تو وہ وہی کر سکتا ہے کہ یا تو اس بلند درجے پہ یا ایک نیچے درجہ جو سیر و سلوک کا کہتے ہیں کہ ایک مرحلے کے مکمل کیا، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، بس میرا پوچھنے کا مطلب یہی تھا اس سوال کا کہ ہمارے یہاں عام تاثر ہے نا جی کہ وہ کوئی چیز جو ویسے سمجھ میں نہیں آئے، انہوں نے کہا جی یہ جنات آ گئے ہیں، یا وہ کوئی صاحبہ ہیں ان کے اوپر کوئی جنونی کیفیت طاری ہو گئی تو انہوں نے کہا جی اس کو تو جن آ گئے ہیں، یا جنہوں نے فلانی خاتون سے عشق کر لیا اور وہ ان کو پتہ نہیں لے گئے کہیں اور۔ یہ جو اس قسم کی فضول کی باتیں لوگوں نے پیدا کر لی ہیں اس بنیاد پہ کہ یہ جو مسئلہ ہے اس میں تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے نا کہ عام انسان یا عام انسانوں کا جن کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت اللہ عثمانی صاحب تھے نجف میں، وہاں کیا کہتے ہیں تو ایک جگہ کی ضرورت تھی، طالب علمی کے زمانے میں ہاسٹل نہیں مل رہی تھی، یعنی کمرہ رہائش، ایک جگہ گئے تو انہوں نے کہا جی اور تو جگہ نہیں ہے کمرہ، لیکن وہ بند پڑا ہے، وہ ہم دیتے نہیں ہیں کسی کو،
رہائش کے لیے. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں بس یہ ویسے 2-3 واقعات اس طرح ہو چکے ہیں تو یہ ہم نہیں دیتے کہ وہ جو بھی بندہ آتا ہے نا رات کو صبح مردہ ملتا ہے تو یہ یہاں پہ کوئی جنات یا کوئی ایسی مخلوق ہے جو انہیں مار دیتی ہے. انہوں نے کہا نہیں مجھے دیں آپ, میں رہائش رکھوں گا. انہوں نے کہا پھر اپنی گارنٹی پہ ہم آپ کو جو ہے وہ اپنی لکھ کے دیں, کچھ ہو گیا تو پھر ہم جو ہے نا وہ. انہوں نے کہا نہیں میں اپنی شخصی ضمانت کے اوپر ہی کرتا ہوں. بہرحال انہوں نے لے لیا کمرہ. رات کو جو ہے نا جب رات کا واقعہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اصفہانی صاحب بڑی عظیم شخصیت ہے, طالب علم کے زمانے کا واقعہ. کہتے میں رات کو مطالعہ کر رہا تھا, 2 بجے کا ٹائم ہوا, کیا پتا میں نے دیکھا کمرے میں کوئی مخلوق آ بڑی کوئی حسین و جمیل ایک خاتون کی صورت میں ایک چیز متمثل ہوئی. تو دیکھا کہ وہ اس نے آ کے عبادت شروع کر دی میرے سامنے آ کے نا نماز پڑھنا شروع. میں نے وہ نماز پڑھتی رہی. میں نے جو ہے نا اپنا سر بھی نہیں اٹھایا اپنی اس کتاب سے. میں مطالعے میں مصروف تھا, مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا جو بھی ہے میں نے توجہ نہیں دی. مجھے یہی پتہ چلا کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کے جانے لگی تو اس نے کہا ہے کہ دیکھیں پہلے 2 بندوں کو میں نے مار دیا تھا اس وجہ سے کہ یہاں لوگ آتے ہیں تو ہمارے اوپر, میں جب آتی تھی تو غلط کچھ ان کے ارادے بن جاتے تھے تو پھر مجھے ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ اس طرح کرنا پڑتا. لیکن آپ کوئی اللہ کی نیک مخلوق ہیں تو جس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے یہاں سے جانا پڑے گا. تو پھر اس کے بعد وہ اس کمرے میں نہیں آتی تھی. پھر وہ کمرہ کے بعد تو مطلب یہی تھا کہ وہ ایک نیک انسان تھے, ایک سیر و سلوک کے مرلے تھے. ان کو پتہ چل گیا یہ ہے اور پھر ان کو نہ فقط کچھ نہیں کہا بلکہ وہ جو انسان متقی انسان ہوتا ہے اس کی خدمت میں ہوتے ہیں. کبھی بھی یہ انہیں کو نقصان پہنچاتے ہیں جو انسان متقی نہیں ہوتا, گناہوں میں غرق ہوتا ہے. کبھی بھی نیک انسان کے اوپر جنات نہیں آ سکتے, جنات کچھ اذیت نہیں دے سکتے. آگا میرا ایک سوال ہے, جس طرح انسانوں کے پاس تو جسم ہوتا ہے نا, جب روح نکلتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے. تو اب آپ نے یہ کہا جنوں کی بھی روح تو ہوتی ہے لیکن ان کا جسم نہیں ہوتا, تو جب جن مرتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ان کا جسم ہوتا ہے جسم لطیف, وہ جسم جو ہمیں سمجھ میں نہیں آنے والا, ہم نہیں دیکھ سکتے. جیسے وہ آگ سے بنا ہوا ہوتا ہے. جی آگ سے, آگ جو کوئی بتایا نا کہ آگ اور ہوا سے, جو عنصر آگ اور ہوا ان سے جن کی خلقت ہوئی ہے. تو وہ اس وجہ سے وہ ملا صدرہ ایک وجود جہان حس میں اور ایک جہان غیب میں اسی کو مد نظر رکھ کر وہ بات کرتے ہیں. اچھا, تو اور ان کو ہمیں تو دفناتے ہیں, تو جب یہ مر جاتے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو پھر دیکھیں کہ اپنے جب مرتے ہیں تو اپنا اپنی مخلوق کا ہے, اپنے جنات آتے ہیں, ان کی اس میں اپنی وہ چیزیں ہوتی ہیں. ان کا کوئی قبرستان ہوتا ہے کہ نہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہی, کچھ ہے علم ہمیں اس بارے میں کہ نہیں؟ قبرستان آپ قبرستان کو نہ ڈھونڈیں, ان کے پہلے ان کے حضور کو ڈھونڈیں وہاں پہ. مولانا قبرستان سے پہلے تو یہ تعین کرنا پڑے گا کہ ان کا کوئی دین ہے یا نہیں. مسلمان تو ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں. اسلام ہندو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جی وہی جو ہندو بھی کافر ہو بنتے سکتے ہیں ہیں یا نہیں ہو سکتے. دیکھیں کافر جب بنتے ہیں تو مختلف پھر اپنا کوئی نہ کوئی وہ پیر اپناتے ہیں, دین ہوتے ہیں. جی تو مطلب ان کے مختلف ادیان ہیں. جی مختلف اس طرح انسانوں کے. اچھا آگا ایک اور سوال ہے, میں نے اس بارے میں کچھ سنا, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ انسانوں اور جنوں کی اولاد ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں. آپ سے نہیں پوچھا, یہ آگا سے سوال ہے. دیکھیں اس کے بارے میں نظریات ہیں کہ کیا کہ میں آگے چیپٹر یہ ایک ہے کہ اگلی قسط پہ اسی پہ رکھ لیتے ہیں, ابھی بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کور نہیں ہوئی. اچھا جنات کی حقیقت جو ہے نا وہ ایسا نہ ہونا کہ کہیں جنات جب اللہ رحم کرے, استغفر اللہ. آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ اور بھی موضوعات ہیں, وہ اور کون سی اب بحث میں رہ گئی ہیں جنات سے متعلق؟
دیکھیں نہیں، جنات سے متعلق ایک یہی کہ جنات کی اولاد ازدواج انسانوں اور جنات کا، کیونکہ کئی لوگوں کا بڑا یقین ہے کہ ہوتی ہے، اور وہ کہ انسانوں اور جنوں کا، اور اس بارے میں اور بھی چیزیں کاظمی صاحب کو تو اختلاف ہے، لیکن میں آپ کا نظریہ سننا چاہ رہی ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو نہیں یقین ہے اس دیکھیں بات۔ یہ اس میں مختلف نظریے ہیں، متفکرین کہتے ہیں ہو سکتی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہو سکتی، پھر اس طرح جو ہے نا وہ پھر کہتے ہیں ہم کچھ واقعات بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ ہوا اس طرح، جس طرح حوروں کا، دیکھیں حوروں کا بھی تو ہوا نا، حور اور انسانوں کی ازدواج بھی تو ہوا، یا حضرت آدم کے جو بیٹے تھے ان کی شادی حوروں سے، ایک نظریہ ہے، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں جو بہنیں تھیں ان کے ساتھ ہوئی تھی، اس طرح کی جو ہے نا وہ تو اب نظریات ہیں۔ حوریں نور سے بنی ہوتی ہیں جیسے فرشتے ہیں؟ ویسے حوریں، ہاں حوریں، جنات، جنت، حور، حوریں جننیاں تو نہیں ہوتی نا، وہ نور، نہیں ملائکہ کی تو فیمیل ہوتی نہیں۔ حوریں نورانی چیز، ٹھیک۔ اگر وہ پورے بھی جنات بن جائیں تو پھر جنت میں جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ نیچے کر جائیں۔ ایک نشست اگر آپ اور کہیں تو ہو سکتی ہے جنات کے اوپر نا، ان کی جی غذا مولانا کی، ضرور خیر کے چیزیں دیکھیے، کیونکہ یہ جو ہے نا اس میں بہت ساری جو ہیں وہ ایمبیگوس قسم کی باتیں ہیں جن کے جی جی اوپر، جس کی وجہ سے میں نے جیسے آپ سے کہا نا، لوگ یہ اس طرح کے سوالات پیدا کرتے ہیں کہ جی وہ کسی مرد یا عورت کا جن سے تعلق ہو گیا، وہ جن جو ہے وہ یوں ہو گیا، اور یہ چیزیں جو یہ ہے نا، اس کی وجہ میرے خیال سے یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ باتیں ہیں جو قرآن شریف میں یا ہمارے ائمہ سے ہم نے حاصل کی ہیں، جس کے بارے میں انہوں نے اپنے جو ہے وہ اپنے کانٹیکٹس کا یا ان کا یا جنوں کی حیثیت کا جو ہے نا انکشاف کیا، اور دوسری طرف یہ مختلف لوگوں کی روایتیں ہیں کہ جی فلانے نے یہ کہہ دیا اور فلانے نے یہ کہہ دیا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی وہ جن کی روایتیں جن سے ہیں، وہ ان کی اپنی ہستیاں کتنی مستند ہیں کہ جن سے یہ مانا جائے کہ یہ ان کی جو روایت ہے یہ مستند ہے یا نہیں ہے۔ جی جی صحیح، بالکل بالکل۔ یہ فاضل دیکھیں صاحب میرے پاس بھی بہت سوالات ہیں، مگر میں پھر نیکسٹ سیشن کے لیے رکھوں گی انشاءاللہ۔ جی یہ جنات کے متعلق نا کچھ ابھی رہ گئے ہیں موضوعات، تسخیر جنوں کو تسخیر کرنا، یہ جی ایک رہ بالکل، گیا۔ میرے خیال سے اس پہ ایک نشست ہو جانی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد یہ نہ ہو کہ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، چلا کشی سے پرہیز کریں سننے کے بعد سب لوگ۔ مجھے جو ہے نا میرے کمرے میں آتے تھے دوست تھے وہاں پہ ہاسٹل میں ایران میں نا، وہ رات کو 2 بجے 1 سے 2 کے درمیان چائے پینے آتے تھے، تو ایک دن انہوں نے کہا، میں نے چائے بنائی، انہوں نے کہا جی آج ہم ارواح حاضر کرتے ہیں، روحیں۔ میں نے کہا کریں، انہوں جی نے ہاں، روحیں حاضر، ہر ایک فلاں شخص کی جی روح حاضر ہو جائے، اس کو حاضر کیا، اسے سوالات کیے، جو مرے ہوئے لوگوں سے بھی وہ سوالات کر رہے تھے، ان کی ارواح سے بھی، اور جو زندہ تھے ان کی ارواح سے بھی انہوں نے سوالات۔ یہ ارواح کا بھی، احضار ارواح کا بھی اس میں جو ہے نا وہ روحوں کو حاضر کرنا، یہ بھی ایک اس سے متعلق چیز ہو۔ جی ہاں، جی ہاں۔ اگر فصوص میں کوئی خاص فص ہے جو ملائکہ سے متعلق ہے، فرشتوں پہ بھی اگر بات ہو سکے؟ شاہ صاحب یہ یعنی جنات کی مکمل ہونا تو جنات کے ساتھ مرتبط ہے، یہ فرشتوں کی حقیقت کے اوپر جی بحث ہو سکتا جی، تو اگر فرشتوں کی، کیونکہ وہ پہلے بھی ہے۔ حضرت سلیمان نبی، فرشتے، جنات میرے خیال میں انہیں کے پاس زیادہ ٹھیک ہے، قریب ہو جانی چاہیے کسی پاس، اور حوروں کو بھی شامل کر لیں۔ حوروں کو بھی شامل کرے۔
رضوان صاحب ہوروں کو مس کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی نا تو فل پیکج مطلب جادو اینڈ دس اینڈ دیٹ جن وغیرہ سب پہ پورے چھوٹا اس سا کے بعد ہمیں وزٹ نہ کریں بلکہ ان کی مہربانی ہے, ہمیں کھیلا چھوڑ دیں. جی اس کے ساتھ جادو کی بھی بات ہونی تھی, وہ ابھی تک جی نہیں. جادو کے بھی کچھ کوسچنز میرے مائنڈ میں جی آپ نے مس کر دیا تھا جادو کا سیشن رضوان ویسے. ہاں شاہ صاحب یہ پچھلے ہفتے جادو پہ ہوا تھا. ایگزیکٹلی. اچھا, چلیں وہ پھر ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. جی جی بہت شکریہ آگا. اللہ حافظ. جی خدا حافظ. اوکے جی, ہمیں یاد رکھیے شاہ صاحب, لاہور کے لیے نکلنا ہے مجھے. اچھا ٹھیک.